وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ وہ ہماری طرح کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا، یا اس کے پاس غیب کا کوئی خزانہ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا۔ اور ظالم یوں کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک مسلوب العقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے تو یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں، سو وہ گمراہ ہو گئے، پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 18واں سورۃ الفرقان کی آیات مبارکہ 7، 8 اور 9 کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ان کا ترجمہ ہوا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں کفار مکہ کے بعض اقوال بیان فرما کر ان کے جواب دیے گئے تھے، اب آگے مزید انہیں کفار مکہ کے بعض دیگر اقوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل فرما کر ان کی تردید فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار سرداران قریش جمع ہوئے اور باہم مشورہ کیا کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر جو کچھ کہنا، سننا اور فیصلہ کرنا ہے کر لو، تاکہ ہماری جانب سے مصالحت کی تحریک میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے وہ کیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے تو حاضرین سرداران مکہ نے کہا کہ ہم نے چند باتیں کرنے کے لیے اس وقت بلایا ہے۔ ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ تم نے جو یہ جدید تحریک پیدا کی ہے، اس کی غرض
اور اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے؟ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ اگر اس کا مقصد حصول مال ہے تو ہم چندہ کر کے تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ مکہ میں تم سے زیادہ کوئی مالدار نہ ہوگا۔ اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم باتفاق رائے تم کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر حکومت کے طالب ہو تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں، ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے ان باتوں میں سے کسی کی خواہش نہیں۔ میں نہ مال چاہتا ہوں، نہ میں دولت چاہتا ہوں، نہ میں سرداری چاہتا ہوں، نہ میں امارت چاہتا ہوں، نہ میں بادشاہت چاہتا ہوں۔ مجھے تو اللہ نے جو سچی بات ہے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اپنی کتاب مجھ پر نازل فرمائی ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دوں اور دوزخ کے عذاب سے ڈراؤں۔ میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا، میں نے تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب اگر تم نے میرے قول کو مان لیا، اگر تم نے میری بات مان لی تو پھر آخرت میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اور اگر نہ مانا تو میرا تم پر جبر نہیں ہے، میں صبر کر لوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ تمہارے بارے فیصلہ فرما دے۔ سرداران کفر بولے ہم نے جو امور، جو شرائط تمہارے سامنے پیش کیے ہیں، اگر تم ان میں سے کسی کو قبول نہیں کرتے تو اچھا اپنے رب سے درخواست کرو، اپنے رب سے کہو کہ وہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتار دے جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے اور تمہارے قول کی تصدیق کرے کہ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اور تمہارے اعتراضات کا جواب دے اور ہمارے اعتراضات کا جواب دے، یا یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سرسبز باغ، شاندار محل اور سونے چاندی کے محل بنا دے، تمہاری یہ جو شکستہ حالت ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے اور تمہارے پاس ایک غیبی خزانہ آ جائے کہ دوسرے کمایا لوگوں کی طرح تم کو بازار میں معاش وغیرہ کے سلسلے میں نہ جانا پڑے، تمہیں تجارت نہ کرنا پڑے۔ تمہارے غیبی خزانے کو دیکھ کر ہم کو یقین ہوگا کہ واقعی تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس میں ایسی قسم کی درخواست اللہ سے نہیں کروں گا، میری بعثت کی یہ غرض نہیں ہے کہ میرے پاس مال ہو، میرے پاس دولت ہو، میرے پاس نوکر چاکر ہو، میرے پاس محلات ہوں، میرے پاس باغات ہوں۔ نہیں، مجھے تو صرف اللہ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن پاک کفار کے ان اقوال کو ان آیات میں نقل فرماتا ہے، جو آیاتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور مختصر طور پر ان کے شبہات دور کر کے ان کے اقوال کی تردید بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا گیا کہ یہ کفار یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے، یہ تو عام انسانوں کی طرح کھاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، سودا سب ضروریات خریدتے ہیں، جب ہماری طرح کھانے پینے کے محتاج ہیں، انتظام معاش و رزق کے لیے بازار میں چرنے پھرنے کے لیے حاجت مند ہیں، تو پھر ہم پر فقیت کیا ہوئی؟ ہم میں تمہیں فرق کیا آ رہا؟ گویا ان کو
ہاں ان کو دماغ کفار کے دماغوں میں، یعنی کہ ان کفار کے دماغوں میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ ایسا آدمی نبی نہیں ہو سکتا جو کھاتا ہو، جو پیتا ہو، جو بازاروں میں جاتا ہو، جس کو ضروریات زندگی ہو، جو سوتا ہو، جو آرام کرتا ہو، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ وہ نبوت اور بشریت، وہ نبوت کو بشریت کے منافی سمجھتے تھے، جس طرح آج کل بھی ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، اللہ رحم کرے۔ تو ہمیں چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی رسول ہوتے تو پھر انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ معیشت کے بکیڑوں میں نہ ہوتے، ان کے ساتھ فرشتے ہوتے جو گواہی دیتے، اور آگے پیچھے فرشتوں کی موجیں ہوتی۔ اگر اتنے زیادہ نہیں تو صرف ایک فرشتہ تو ہوتا جو لوگوں کو ڈراتا، دھمکاتا، اور پھر اگر فرشتے بھی ساتھ نہ ہوں تو کم از کم آسمان سے سونے چاندی کا غیبی خزانہ مل جاتا۔ استغفر اللہ۔ لوگوں کو بے درائق مال خرچ کر کے اپنی طرف مائل کر لیتے، اور خیر یہ بھی نہ صحیح تو معمولی رئیس اور زمیندار کی طرح انگور کھجور وغیرہ کا ایک باغ تو ان کی ملک میں ہوتا، جس سے دوسروں کو نہ دیتے، کم از کم خود تو بے فکر ہوتے۔ جب اتنا بھی نہیں تو کس طرح یقین ہو کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا؟ استغفر اللہ۔ آپ یہ جو پوزیشن کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہمارے عقل میں بات نہیں آتی، یہ بات ہماری عقل سے دور ہے معاذ اللہ۔ اب ان اقوال کی تردید میں حق تعالیٰ سبحانہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، انظر دیکھیے، کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، کہ یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، کبھی آپ کو مسحور بناتے ہیں۔ مسحور کا مطلب ہے ایسا شخص جس پر کسی نے جادو کیا ہوا، جو جادو میں جکڑا ہوا ہو۔ کبھی ساحر کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، ساحر کا مطلب جادوگر، مسحور جس پر جادو کیا جائے۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، آپ جادو میں جکڑ۔ کبھی کہتے ہیں نہیں آپ خود جادوگر ہیں، اور کبھی کاہن کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے۔ ان کا یہ اضطراب کہ ان کو الزام لگانے میں کسی ایک بات پر قرار نہیں، خود بتلاتا ہے کہ ان میں کوئی چیز بھی آپ پر منطبق نہیں ہوتی تھی، نہیں تو اتنے کبھی کیا کہتے نہ کہتے، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان خلافات کی وجہ سے یہ بالکل گمراہ ہو گئے، اس جہالت اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ یہ تو مختصراً ان کے ان سوالات کا جواب تھا۔ اب انشاءاللہ آگے جو آیات مبارکہ پڑھی جائیں گی ان میں تفصیلاً جواب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملت على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي
ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على يومهم والأموات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ان نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس ہوں مرد عورتیں ہوں سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا